نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ اس حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عملی طور پر نافذ بھی کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جنگ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رائے لی تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ رائے رکھنے والے تھے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی مشہور ہے کہ وہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ خصوصاً اہل بدر کے صحابہ کرام کو ان کا ایک خاص مقام تھا، کیونکہ ان کے علمی تجربہ اور قربانی سب سے نمایاں تھی۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ محض بزرگوں پر اکتفا نہیں کرتے تھے، وہ یہ حقیقت اچھی طرح سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ صحابہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے پر ہے اور سب کو اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ جانا ہے۔ لہٰذا ریاست کو، معاشرے کو، سماج کو آگے بڑھانے کے لیے نئی نسل کو بھی مشورے میں شامل کرنا ضروری ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشورے میں صرف بڑوں اور تجربہ کار ہی کو نہیں، بلکہ نئی نسل کے پڑھے لکھے، پرہیزگار اور صاحب بصیرت نوجوانوں کو بھی آگے بڑھاتے تھے تاکہ امت کی قیادت مسلسل تازہ دم رہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ جب بچوں کے فیصلوں میں ان سے مشورہ لیتے ہیں، انہیں مشاورت میں شامل کرتے ہیں، تو بچوں میں اعتمادی اور ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ مسجد، کمیونٹی اور ادارے جب شورا کو اپنے نظام میں اپنائیں تو کمیونٹی میں باہمی تعلقات بڑھتے ہیں، آپس میں بھائی چارے کا تعلق ہوتا ہے، غلط فہمی سے ہم بچ سکتے ہیں اور اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے۔